کرتا پھر رہا ہو لیکن اس کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ ایک وقت کے کتب ایک وقت کے ہو، میرے کسی گناہگار کی طرف حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا۔ اگر کوئی وقت کا مجدد ہے، کلندر ہے، یا کسی مقام پر ڈیفالٹ ہے، اگر وہ کسی کنجی کا جرم کر بیٹھتا ہے، حق کھا بیٹھتا ہے، اللہ کہتا ہے ہو وقت کے مجدد، ہو وقت کے کلندر، جب تک تجھے وہ کنجری نہ معاف کرے میں نہیں معاف کروں۔ اللہ کہتے ہیں جب تک وہ گناہگار اتمن فروش کنجری جو ہے تجھے معاف نہ کرے میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ اپنی حیثیت کو تو دیکھ، اپنے مقام کو تو پہچان، تجھے اللہ نے کیسا مقام دے رکھا ہے، کتنا مقام دے رکھا ہے، کیونکہ تجھے اس نے بنایا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت انسان کا مقام خانہ کعبہ سے بھی بلند ہے۔ دلیل سے بات کر رہا ہوں۔ اگر انسان تو انسان بن جائے تو فرشتوں سے بھی بلند مقام ہے، اگر تو انسان نہ بنے تو حوالوں سے بھی بنتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، ان کے سینوں کو نور معرفت سے منور فرما، جب یہ تجھے دیکھے اور تجھی پر بھی فدا ہو جائے۔ جب یہ تمہیں دیکھیں گے تیری رحمت کو پائیں گے اور تجھی کو تجھی سے مانگ کر اچھا ہے بنتا ہوگا۔ جب ان کو سمجھ آئے گا، جب ان کو سمجھ آئے گا تو وہ کیا ہوگا، ان کی عقل کھلے گا، پھر یہ اسی کا دیوانہ بن جائے۔ دنیا فانی ہے، بقائی ہماری اصل زندگی اور اصل ٹھکانہ ہے۔ خوش بخت ہے وہ انسان جو ہر وقت اپنی آخرت کو یاد کرے، بدبخت ہے وہ انسان جو ہر وقت دنیا میں بیٹھ ہے اور اتنا بیٹھ ہے کہ اس کے پاس کچھ وقت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ بدبختی ہے، یہ وقت کا ولی نہیں ہے۔ یہ کوٹھی کار اور بنگلہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے کہ تیرا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق گزرے، سنت سیرت کی پابندی میں گزرے، رزق کے حلال کما کے کھائے، خود بھی کھائے، اپنے بچوں کو بھی کھلائے، اور کیا کرے اپنی اولاد کو دین کی تعلیمات دے تاکہ تو اس دنیا سے مرنے سے پہلے تجھے بدنام نہ کرے۔ ہمارا حال بہت پتلا ہو چکا ہے۔ ہمارے بچے ایم ایس ٹی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تیسرا کلمہ نہیں آتا۔ ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، فلم انڈیا کی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے تو قرآن پاک کی آیت لگ جائے نا، کہتے ہیں اس کو بند کر دو، اس کو بند کر دو۔ ہم قرآن نہیں سننا چاہتے، تاکہ قرآن سنیں گے تو شاید ہمارے دل میں اتر جائے اور ہمیں اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ کیسا تو مسلمان ہے کہ تو مسلمان کہلاتا ہے اپنے آپ کو، اور ایک مسلمان ہو مسلمان کا جو بندہ ایک مسلمان بن جائے
بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے اللہ والے، انہوں نے جو کام کیے اپنی کتابیں پڑھ کے، اپنے بزرگ والے جن کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، تمہیں سمجھ آئے کہ اللہ کے بندوں کی کیا شان ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی صحبت سنگت عطا فرما جن سے ہمارا دل باقی پاک ہو جائے، اور جب تک کسی ایسے بزرگ کی محفل میں تو نہیں بیٹھے گا، تسبیح گمانے سے، اللہ اللہ کرنے سے دل پاکی پاک نہیں ہوتا۔ اس کا ایک واقعہ میں آگے اجتماع ہوا تھا تو بیان کیا تھا میں نے۔ کیونکہ وقت ایسا آ جاتا ہے واقعہ بیان کرنا پڑ جاتا ہے، پھر وہ اپنے خاندان کے بزرگوں کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ جب کسی بزرگ کی روح کو پکارا جاتا ہے اس کی روح آتی ہے اور خیر سے برابر فرماتی، حقیقت بات ہے۔ اگر تم نہیں دیکھ سکتے یہ تمہاری آنکھوں کا قصور ہے۔ جو اس دنیا میں بزرگ اللہ اللہ کرتے ہیں دنیا سے گئے، بندہ لوگ تو کہتے ہیں نبی کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں جو اللہ کا بندہ ہے دنیا سے اللہ اللہ کرتے جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہوا اس دنیا سے اگلی دنیا پہ گیا ہے، اس کی روح کو مخاطب کر کے جب تم بناؤ گے الحمدللہ اس کی روح آئے گی، تیرے سوال کا جواب دے گی۔ ہم دیکھتے ہیں تب بات کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو ہمارے ساتھ بات کرے اور وہ اس کا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اگر کسی کو اس بات کا شک ہو نا، نبی تو دور کی بات ہے، نبی کی تو بات کرتا ہے، نبی کا مقام تو بڑا اور بڑا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت میرا نبی جو تھا اس وقت سے اب ان کا فیض 21 گنا زیادہ جو ہے فیض چل رہا ہے۔ اپنی حیات طیبہ سے پہلے جب آپ اس دنیا میں زندہ تھے اس سے اب بندہ فرمانے کے بعد 21 گنا فیض جو ہے وہ سرکار کا اب زیادہ ہے۔ اگر تم سچ کے دل سے یاد کرو گے نا، سچ کے دل سے یاد کرو تو کبھی نہ کبھی تجھے ضرور پریکٹیکل نا ہو جائے گا، ٹھیک؟ تو میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، یہ محفل لگانے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اللہ کے ذکر کی دعوت دیں، سنت سیرت کی پابندی کی دعوت دیں۔ شاید اس محفل میں آنے سے اللہ آپ پہ کرم فرمائے اور آپ کا روح بڑھ جائے کہ میرا سیدھی ہے اس راہ پہ چلنا چاہیے، تو شاید تمہارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے اور تم اس راہ کے مسافر بن جاؤ، تو ہماری بھی خوش بختی ہوگی، تمہاری بھی خوش بختی ہوگی۔ کیا چاہتے؟ تو آپ دوست جو ہیں آپ کی سہولت کے لیے ہم نے یہاں جمعہ کے دن کو یہاں محفل کا انعقاد کیا ہوا ہے، اور ڈاکٹر ضیاء محی الدین کے گھر میں
یہ محفل جو ہے لگا کرتی ہے. انڈیا خان سے بھی کافی دوست آئے, وہاں بھی محفل لگتی ہے. یہ تلے میں بھی محفل لگتی ہے تلے میں. جوٹھا بوٹھا نہیں ہے جہاں پہ, وہاں ہے تلے پہ ایک مسجد ہے, وہاں پر بھی یہ محفل لگتی ہے. اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اور زیادہ سے زیادہ یہ اللہ کے ذکر کے اشعار کے جو برکت ہیں یہ قائم کریں. وہاں پر جو طالب علم ہے بھیجے جائے کہ ان کو آج کل کے فقیر اور آج کل کے پیر جو نیت کی نمازیں پڑھتے ہیں ان سے یہ لوگ بچ جائیں. کم محفلوں میں جائیں گے تو سنت سیرت کی تو پابندی کریں گے نا, نماز کی تو پابندی کریں گے نا, ان کی شکل صورت تو مسلمانوں جیسی ہوگی نا, ٹھیک ہے نا. اور اس سے بڑا کیا اصل نماز یہی ہے تو میرے روبرو رہے گا تیرے روبرو. اصل نماز کیا ہے؟ اصل نماز یہی ہے کہ تو میرے روبرو رہے, میں تیرے روبرو ہوں. کچھ ہے 5 ویلے, کچھ ہے ہر ویلے. ہم 5 ویلے کی بھی قائل ہیں اور ہر ویلے کی بھی قائل ہیں. تکبیر! یہ جو ناچتے ٹپتے ہیں نا, یہ ہر ویلے کی نماز کی تاثیر ہے, ٹھیک ہے. تو 5 ویلے تو کہ اللہ کا حکم ہے نام کرو, جاؤ گے تو گناہ گار ہوں گے, اللہ تمہیں پوچھے گا اور ڈنڈا دے گا تجھے. ہاں, لیکن یہ اس سے آگے نماز کے آگے کچھ مقام ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر کا ایسا مقام ہے جس سے انسان کو اللہ کی مانتے گیا حاصل ہوتی ہے اور خدا کی طرف کی قدر ہوتا ہے. اس لیے دوستو سب سے پہلا عمل جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے. جو دوست یہاں نہیں پڑھتے خدا را وہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کیا کریں. ذاکرین خدا اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں. ذاکرین خدا اللہ کے محبوب ترین لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ جہاں اس کو یاد کیا جائے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے, وہ سنتا ہے, وہ سمیع بصیر ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے. اور جہاں اس کو پکارے گے وہ ہاں تجھے جواب دے سکتا ہے. کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ ذات نہیں. تو یہ ہماری اور میری اور آپ لوگوں کی خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا. ہم یہاں پر اس کی محفل جو ہے وہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ کے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں. اور اس سے کیا کریں گے تعریفات کے بعد, اس کے ذکر کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اور اپنی حاجات کہ اللہ چند سال کی زندگی میں جو ہماری مشکلات ہیں دور فرما دے, چند سال کی زندگی کے جو تکلیفات ہیں وہ دور فرما دے. تو کچھ وقت ایسا ہوتا ہے یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے, کچھ وقت اللہ کو اتنا پسند ہوتا ہے, کچھ اعمال اتنے پسند ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ جو ہے جو کسی انسان کی وجہ سے اللہ جو ہے اس کی تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے. اس لیے یہ وقت عائشہ پر فتن ہے, اس سے بچنے کے لیے آپ کو ہر وقت اس اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے اور اس اللہ کے سے بڑا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے, اور اللہ سے زیادہ کوئی تمہارا پرہیزگار نہیں ہے. تو اس کو پکارا کرو اور اس کے سوا ہمارے نظریات
ہیں، اس اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اس اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ جب تک تمہارا یہ نظریہ نہیں ہوگا تمہیں کامیابی کی منازل حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ یہاں آپ کے محلے میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے طریقہ کار کی کیا کی جاتی ہے؟ وہاں اللہ سے ملاقات کی اشاعت کی جاتی ہے۔ اگر کچھ آتا ہے تو وہاں نہ ہم لوگ ہماری کچھ ڈیمانڈ ہے بھائی، اندازی آدمی کو ہم یہ دن کے عزمہ دینے کے لیے تیار ہیں، کیوں یہ قیمتی چیز ہے، اور ہم کسی ایسے دنیا دار انسان کو یہ قیمتی چیز نہیں دینا چاہتے کیوں کہ اللہ کے ذکر کی بے حرمتی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اس کے لیے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر کوئی وہاں آنا چاہتا ہے تو یہ دل پر خیال کرے کہ وہاں پر سنت سیرت کی پابندی کے بغیر یہ طریقہ کار اور یہ راستہ اس کو نہیں بتایا جائے گا۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ چیز اللہ کی رحمت حاصل کریں تو وہاں یہ ساتھ ہی غریب میں ڈاکٹر جامع محی الدین کا گھر ہے، وہاں پر محفل لگتی ہے، وہ آپ کو طریقہ کار بتائیں گے۔ انہوں نے 4 سال کا کورس میرے گھر میں جا کر کیا، یہ آپ کے محلے میں رہنے والے ہیں، وہ 4 سال میرے پاس رہے، 4 سال میں تعلیمات ان کی مکمل کرتا رہا، اور 4 سال کے بعد میں نے جب کہا کہ جو لوگ خانپور سے یہاں نہیں آ سکتے وہاں جا کر خانپور میں جا کر جو لوگ یہ طلب رکھتے ہیں ان کو یہ سبق پڑھاؤ، جو نالائق ہو اس کو نہ سبق یاد ہوتا ہو تو میرے پاس بھیجے گا، میں اس کو ضرور یاد کروا دوں گا، بھیجنے گا میرے پاس، ٹھیک ہے؟ تو برائے مہربانی اس محفل میں شامل ہوا کریں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر کی اشاعت کی جاتی ہے، ایک اللہ کی اشاعت کی جاتی ہے، چوکھے اللہ کی اشاعت نہیں کی جاتی ہے۔ ایک اللہ کی اشاعت کرتے ہیں جو شرک و بدعت سے پاک اشاعت کرتے ہیں، اور ایک اللہ پر تو کسی کو اعتراض نہیں کہ جو بندی ہو، اہل حدیث ہو یا کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو ان کو ایک اللہ کی اشاعت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو آپ بھائیوں سے التماس ہے خود بھی اس محفل میں شامل ہوا کریں اور اپنے دوستوں کو بھی لے جایا کریں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں تمہاری باقی ماندہ زندگی کی گارنٹی تو نہیں دیتا، لیکن جو وقت ہمیں تو 1 گھنٹہ دے گا ہمیں اس کی تمہیں کہتے تو گارنٹی لکھ کے دے گا، یہ تمہارا وقت ضائع نہیں ہو۔ تمہارے واحد تمہاری زندگی کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن جو وقت ہمارے پاس تو گزارے گا اس کی گارنٹی میں تمہیں دوں گا کہ وہ وقت جو ہے اس کی قیمت تجھے ضرور ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کا صدقہ اللہ تجھے معاف فرما دے، تیری قبر کو روشن فرما دے، تیری قبر میں لائٹ لگا دے، کیوں کہ یہ لائٹ ملتی ہے لائٹ والے سے۔ اللہ نور السماوات
اللہ کا نور زمینوں میں بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہے۔ جب تو اس کے ہاتھ میں لگائے گا، نسبت چھوڑے گا، تو اس کی نسبت کی برکات سے تیرا جسم کا نور دے وچ لکھ لکھ چشمہ